السلام عليكم. أهلا وسهلا. الله يفتح على سيدنا. الله يرحمه. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو ذهنم فارقش دلیل خاصه، اما اینجور تو ذهنم دلیل خاص داره اونجا. میرے ذہن میں ایسا ہے کہ اس کا فارق ایک دلیل وقتی که خاص باشه، دلیل خاص کی وجہ سے یہاں پر الگ حکم ہے. اگرم مبنایی باشه تخصیص میخوره با دلیل. نحن ابناء الدلیل. تو جب ذهنم دلیل دلیل خاص داره. خاص اگر ہو جاتی، اگر مبنائی مسئلہ بھی ہو تب بھی تخصیص ہو جائے گی. اور ہم دلیل کے محتاج ہیں. اون اصل مسئله نماز جعفر طیار رضوان الله علیه، اون هم علی العمومات، هم بازم تو ذهنم باز دیکھیے روایت اصل جو نماز جعفر طیار ہے اجیر اگه شد تابع عقد اجاره است دیگه. عمومات کی وجہ سے اور روایت خاص بھی ہے. لیکن اگر اجیر ہوا یعنی کوئی پیسے لیتا ہے اس نماز کو پڑھنے کے، تو جیسا عقد اجارہ ہے ویسے نماز پڑھے گا. العقود تابعة للقصود. این عقد اجاره مبنی بر این است که نماز صحیح انجام بده ولو اینجوری. دیکھیے جتنے بھی عقد ہے اجارہ ہے وہ اپنے جس طرح سے عقد کیا یا معاہدہ کیا اس کے لحاظ سے، اگر یہ اس طرح سے ہو کہ جیسے چاہے نماز کو بالکل صحیح پڑھنا ہے اس حساب سے، تو بالکل صحیح ہے. اور اگر کبھی یہ ہوا کہ نہیں جو بھی بالکل اصل نماز کا طریقہ ہے ویسے انجام دے، تو پھر جو نماز کا طریقہ ہے بالکل صحیح طریقے سے وہی انجام دینا پڑے گا. جیسے حج کم کوئی چیز ایسی کی جو صحیح ہے، همونی که اصله باید انجام بده، اونجام ارتکاز از باب اینه. کم و زیادہ کیا حج میں لیکن صحیح ہو حج، اس کے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز صحیح ہے حج اس طرح سے. کیونکہ ذہن میں انسان کے یہ جب وہ اجیر کرتا ہے کہ نماز صحیح پڑھے گا، بالکل صحیح طریقے سے پڑھے گا. تو تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ قصد کے لحاظ سے ہوتے ہیں. بله. این تو ذهن من این روایت خاص داره، حتی اگه سوره مکیه باشه و این آیش هم مکیه باشه، چون سوال میرے ذہن میں کہ یہ روایت خاص ہے. اس میں اگرچہ سورہ مکی ہو اور یہ آیت بھی مکی ہو، جیسے کہ روایت اہل بیت میں آیا ہے
کبھی کبھی سورہ مدنی ہے لیکن اس کے اندر ایک آیت مثلا مکی ہے یا مدنی ہے، برعکس بھی ہے. اگر یہ آیت ذوی القربہ والی مکی بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ثابت شد که فرمودن عین کتاب الله حجیت داره. فرض کنید سوره مکیه است، آیه شریف هم در مکه نازل شده، اما وقتی که بعد پھر روایت کتاب اللہ وہی سے معتبر رہتی، داره جو عامه و بھی خاصه نقل کردن که مقصود اینه، خب خدا قبل این آیه رو نازل کرده، مقصودش را بعد اظهار کرده، چه گیری داره؟ جب روایت معتبر ہے اور عامہ اور خاصہ نے اس کو نقل کیا ہے تو ممکن ہے کہ پہلے نازل ہوئی بعد میں اظہار کیا ہو پیغمبر نے. بله 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 اگر روایت داره بله، چرا نه؟ نه نه ما باید ببینیم روایت چی داره. اگر روایت داره چه اشکال داره؟ فقط تو روایت تطبیق، اگر روایت ہو تو کیوں روایت نہیں، کلمه تطبیق نہیں، معنای تطبیق ہمیں دیکھنا ہوگا روایت پہ کیا ہے. شده تفسیر گاهی، اگر روایت میں ہے گاهی تو کیا گفته حرج شده ہے. تأویل، ایناست، گاهی گفته شده ظاہراً تنزیل. روایت میں تو تطبیق روایت نہیں سه ہے، تا کلمه وارد شده، تنزیل، معنی تفسیر، تطبیق ہے. جیسے تعویل. تفسیر کہا ہے، کبھی همین تعویل کہا ہے، یعنی همین کبھی تصحیح بار تنزیل قرآن کہا ہے. همین حرف بدی نہیں. تو روایت میں تینوں چیزیں آئی ہیں، تنویع، تعویل، تفسیر، تنویر. سلام بله 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 نه وقتی که روایت داره میشه تعویل، میشه تفسیر. خود آیه مطلقه، اما وقتی که معصوم علیه السلام فرموده باشه این درباره حضرت زهراست میشه لیکن جب تفسیر، روایت ہو جائے تو تعویل، تعویل ہو تنزیل جائے که گی یا از این تفسیر ہو چیزا جائے گی. دیگه. آیت مطلق ہے لیکن معصوم نے انما آ یأمر کر اس قرآن کی من تعویل رتب کر دی. به، ظواهر رو همه اور جو میفهمن، یہ مثلا اما معصوم کہے اون کہ چیزی یہ که حضرت قرآن زہرا کے بارے نمیگه میں بهش تو یہ میگن تعویل ہو تفسیر، جائے گی، تفسیر ہو اونی جائے که گی. معنای دیگه است که بهش میگن کیونکہ قرآن تعویل. کو وہ جانتا ہے جس سے که قرآن نے خطاب ہے، یعنی ائمہ عربیش علیہ میگن السلام. شفرات الان در جنگ تو ها لہٰذا وہ چیزیں نیست، جسے لفظی میگه جس یه میں چھپی معنای ہوئی دیگه چیزیں باہر دست آتے میده، ہیں نمیدونم فارسی چی وہ میگن، شفره میگن عربی. چی؟ اس کو جنگ میں شفرات کہتے ہیں. کد آه. ایک ایسا لفظ خب کہ اینا جس سے قصد کوئی به دوسرا ہو، اصطلاح معنی کہ امروز قصد کوئی دوسرا ہو. خیلی شفراته، یعنی رموزه، همون رموز. و خیلی نداره، چه اشکال داره وقتی از معصوم رسیده باشه، چه اشکال آج داره؟ کی اصطلاح میں بہت سے یہ کوڈ ہیں، راز کی چیزیں ہیں، بفرما اس میں کوئی حرج بفرما. نہیں. جب معصوم سے پہنچا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلام الله علیه. بله
ببینید نقل ها اگه متکافئ باشه به قول فقها، یعنی همش طریق معتبر داشته باشه، اون وقت باید جمع کرد بینش، دید جمع عرفیش چیه، یا تخصیص دیکھیے یا اگر نقل تقیید کافی ہو یا یعنی سب جمع معتبر عرفی، طریقے سے حمل آیا ظاهر بر نص، تو پھر ہمیں حمل ان ظاهر کو بر اظهر، اس کو همین کاری که تو ہمیں فقه آپس میں از جمع اول کرنا پڑے گرفته کیسا آخر ہے، یا تا تاکید فقها یا ایک انجام دوسرے کی میدن، تائید ہوئی ہے یا اونجایی که تخصیص ہوئی ہے، تکافؤ باشه این نقلا، یا یعنی ہم در بہت سے حجیت مسائل ہیں اس کے اندر. یکسان باشه. اما اگه آخر فقہ تکافؤ تک ہمارے نداشته اسی طرح باشه، ہم انجام نه، دیتے ہیں اونی که حجیت جہاں پر یہ داره تمام ما نقل ایک دوسرے نمیتونیم کے برابر تخصیصش ہوں، بدنیم به حجت میں اونی که برابر حجیت ہوں، نداره، نمیتونیم وہاں تقییدش ہم آ کر کنیم، تخصیص نمیتونیم کریں گے. حمل ظاهر بر نص اور کنیم، اگر حمل ظاهر تکافل بر نہیں ہے تو اظهر کنیم. جو حجیت رکھتے ہیں تمام این اس کو 4 اس سے تقیید، ہم تخصیص نہیں تخصیص، دے سکتے جس کے حمل اندر ہم ظاهر بر نص، جس کی حمل ہمارے پاس ظاهر بر حجت نہ ہو، اظهر، تمام این یا 4 حمل باید ظاہر که کو اظہر پہ تکافؤ بین نقل ها باشه، یعنی همش مقدم کریں. حجت باشه. وقت اینایی که الان نقل کردید، اولا اون که یہ اس عبای وقت حضرت، ہوتا چادر ہے جب حضرت سب زمین برابر ہوں میکشید، دلیلیں، این تب خودش ایک دوسرے کے اوپر اثر از انداز ہوتی. مستحباته که زن یه چادری بپوشه که رو زمین بکشه، این دلالت بر مرض، این دلالت نمیکنه، یعنی این به ما هو کافی نیست، باید یعنی کسی بخواد تحقیق کنه تمام این نقلا رو جمع کنه ببینه کدومش با طریق معتبر اور یہ جو آپ که بیان یا کر رہے ہیں سند معتبر باشه کہ یا مثلا حضرت کی چادر زمین مقبوله پر تھی، تو باشه، یہ این مستحبات روایت میں سے عندل شیعه کہ چادر کو با زمین تک سند پہنچائے. معتبر رسیده، اور اونایی که دوسری با بات سند معتبر یہ ہے کہ رسیده اس پہ اونا ہمیں باید پوری جمع چیز جور دیکھنی کرد. پڑے گی، اس میں سند معتبر ہے نہیں ہے، روایت معتبر ہے یا نہیں ہے. بله بله، اور اما از جو نظر روایت ہم علمی تک هیچ پہنچی ہے اشکالی سند توش معتبر نیست. سب همین برابر، تب کاری ہم ان که کو برابر از میں رکھ اول کے تا آخر فقه تمام فقها کسی نتیجے در پہ پہنچیں گے. احکام در روایات مختلف انجام دادن که این 4 چیز باشه، من عرض کردم تکافؤ میخواد. اونایش کیونکہ که اول سے تکافؤ آخر فقہ داره، تک ہم بله، همون را مختلف تخصیص میدیم، روایات میں انجام دیتے مطلق را ہیں. تقیید میکنیم، ظاهر را حمل وہ بر اس کے لیے اظهر ضروری ہے کہ میکنیم، ظاهر برابر را ہوں، حمل بر نص میکنیم. اونایش که اور تکافؤ جہاں پر نداره، برابر نه، ہوں معلومه. وہاں پر تخصیص ہے، وقتی اگه ناقل یا عام ناقلی الخاص ہو باشه جائے گا، مجهوله مقید ہو یا جائے گا، تمام ضعیفه یا چیزیں ہیں. مهمله، هیچ نمیدونیم. اور وقتی جو برابری چیزهاش نہیں هم رکھتے ان کو ایک دوسرے کے نمیدونیم اوپر چه میدونیم. مقدم یا مؤخر نہیں کیا جا سکتا. نعم. اب روایت ضعیف ہے تو سلام وہ علیکم ایک معتبر روایت کے مقابلے میں نہیں رکھی جا سکتی. هذا غالبا هذا بالفقه وارد نفس الآية الشريفة، غالبا الفقهاء يقولون هذا إرشاد. ليش؟ لأن لو الله ما قايل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، العقل كان يقول يوم يقول، لأن غالباً موضوع فقہا موضع کہتے ہیں کہ یہ الحقيقة، ارشادی حدیث. فيقول إذن قول الله عز وجل يكون إرشاد إلى حكم العاقل، مو مولوي. أنا كتبت في بعض ما طبع عني بأنه هذا بالنسبة هذا الكلام اور بالنسبة خداوند لمن عالم کا قول جو يلتفتون ہے وہ إلى ارشادی ہے جب الحكم حکم العقلي عقل حکم معقول کر رہی فيه. ہو کسی چیز پر. أما غالب الناس، غالب العوام اللي لا يلتفتون إلى الحكم العقلي، لہذا میرا نظر یہ ہے ليش کہ لا جو يكون لوگ هذا مولوي؟ واقعاً جو حکم عقلی کو سمجھتے ہیں، نعم. لیکن العفو، غالباً عوام لحظة نہیں لحظة، سمجھتی ان چیزوں کو، بفرمایید. حکم عقلی سلام کو اور علیکم. حکم شرعی کے فرق کو. لہذا اس کے لیے حکم عقلی ہے یا حکم شرعی ہے. چی؟ آه. آه. آره. خب ملائکه علمشون
از خودشون که نی، علمشون در حدیه که خدا بهشون علم داده، خب علم اینو نداده بهشون. ببینید حتی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ ملائکہ کے پاس جو علم ہے وہ تو من اپنا وما تو علم خلق نہیں ہے ان کے پاس، اللہ حسن، خدا تو قرآن فرموده جو خدا دیتا ہے اتنا ہی علم ہے ان کے پاس. معلوم میشه یہ چیزایی رو بلد نیستن پیغمبر. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. یعنی فقط برای خودش اس میں کیا وہ داده دعاها تو روایات متواتر، کچھ چیزیں پیغمبر خلاصه ملائکه جو دعاؤں میں استحسر اللہ کا لفظ ہے، وہ علم جو صرف خدا کے پاس ہے، اس کسی کے پاس نہیں. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملک کو تو ہر چیز نہیں معلوم، جتنا خدا نے علم دیا اتنا ہی جانتے ہیں. ليش لا شك؟ ليش؟ معقول معقول. نعم. لا، إجماع كل المسلمين على خلاف هذا، مو فقط الشيعة، لأن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مروي عند الشيعة وعند غير الشيعة، قال الأرض لله ولمن عمرها، مو وللحكومة، الحكومات لا تملك، ولذا دیکھیے مشہور ترین چیز جو شیعہ و غیر شیعہ کے درمیان تمام امت مسلم ہے وہ یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور جو اسے زندہ کرے یعنی اس کو آباد کرے. کہ جب امیر المومنین کی بیعت کی گئی تو امیر المومنین جو پہلا خطبہ دیا ہے امام نے فرمایا کہ خلیفہ سے وہ جو زمینوں کو ادھر سے ادھر ہر ایک کو دیا یہ سب میں واپس لوں گا. امام نے فرمایا سب میں لوں، کیونکہ زمین اللہ کی ہے اور جو اس کو زندہ کرے اس کی ہے، اس پہ کوئی تیسرا نہیں ہے. ليش؟ أحد أدلة العصمة هو مسألة الإطاعة، بلا شك بلا شك، بس العصمة لها أدلة كثيرة، مو 1 و 2 و 13. العصمة لها دلائل عصمت میں سے ایک دلیل یہی اطاعت ہے، بہت ہیں، ایک یا 2 یا 4 نہیں ہیں. عصمت کے سلسلے متواتر روایت ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے. وال11 من أولاده صلوات الله عليهم في الروايات هالشكل وارد. نعم. اولی الامر یعنی امیر المومنین ان کے 11 فرزند جو معصوم ہیں، روایات میں اس طرح سے ہے. علم بالصحة اكو، احتیاط علم بالصحة اكو، ما يحتاج. لا لا لا، الحكم اللي مخالف للاحتياط إذا فد مجتهد جامع للشرائط أفتائي يأخذ به لأنه أهل خبرة ومتقي، أما إذا موافق للاحتياط التقليد ما يريد. نعم. اگر کوئی حکم جو ہے وہ خلاف احتیاط ہے تو پھر آپ مجتہد جامع شرائط سے نے اگر کوئی فتویٰ دیا ہو تو اس کو لے سکتے ہیں. من الفقهاء قالوا الانسان وقت اللي في العبادات وقت اللي ياتي بالعبادات، لیکن جواز احتیاط میں تقلید کی ضرورت ہے. کچھ نے قائل ہوئے ہیں ما يدري هذا صحيح وهذا صحيح کہ عبادات میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ انجام دے رہا ہے تو اسے یقین ہو کہ صحیح انجام دے رہا ہو. ہاں هذا قول الجماعة، هذا قول الجماعة قليلون من الفقهاء، اما المشهور من الفقهاء. لہذا احتیاط کرے یا مرجع تقلید کے لحاظ سے یا کسی دوسرے مجتہد جس سے فتویٰ دیا اس کے اوپر عمل کرے، جو خلاف احتیاط بھی ہو تو فتوے پہ عمل ہو. جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم پہ عمل کرے گا، جس پہ آج علم نہیں وہ مجتہد جامع شرائط کے حکم پر عمل کرے گا. مثلا تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا ہے کہ 3 بار تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے.
لا تو وہ اس کے لیے تحقیق ضرورت نہیں ہو، یہی پڑھے گا. نعم سلام علیکم. أي. شهادة الزهراء سلام الله عليها في الروايات روايتان معتبرتان اثنيناتين في منتصف جمادى، يعني 13 جمادى أو 14 أو 15، وفي أول أو ثاني أو جناب ثالث جمادى زہرا الأول. سلام اللہ علیہ کی شہادت کے الروايتان سلسلے في میں دو هذا بہت زیادہ ذيل معتبر روایت الوقتين ہیں الروايتان معتبرتان بلا إشكال، بس البقية کہ أقوال 13 عنه ولا بأس جمادی بذلك. الاولی یا 3 جمادی الثانی، نعم ورنہ روایتیں بہت زیادہ، نعم ان دو میں بہت زیادہ معتبر روایتیں، باقی روایتیں بہت معتبر نہیں ہیں، لیکن ان کے لا اوپر بھی لا اعتنا کرنے میں کوئی هم من حرج بني نہیں ہے. هاشم، حتى لو أبو لهب من بني هاشم بعد، لو أولاده لو ذريته مؤمنين، لأن الخمس لا يعطى إلا للمؤمنين، إذا مؤمنين يصح يأخذون ماكو لا بدليل خاص أكو هذا لبني هاشم. أي بل مطلق بني هاشم، بس خمس هسه بنی ہاشم کے غير لیے کوئی حرج أولاد نہیں ہے، علي وفاطمة صلوات لیکن الله مومن ہونا چاہیے. عليهما ما عندنا سادة اللي يكون معروفين، يعني من بني العباس، والآن معروف أنه من بني العباس، أما إذا كان مؤمن ما يخالف. بس یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ و امیر المومنین کی اولاد کے علاوہ کوئی معروف نہیں ہے بنی ہاشم سے. بنی عباس بھی بنی ہاشم ہے، لیکن معروف نہیں ہے کہ وہ یہ بنی ہاشم یا یہ بنی عباس ہیں آج کے دور میں. اگر موجود بھی ہو تو شاید انہیں معلوم نہ ہو. روایت من ندیدم و بعید میدونم مثلا این حرف درست باشه، چون حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی که از دنیا میں نے رفت روایت تو نہیں هیچی دیکھی ہے، نداشت، یه فلس دیگه نداشت، تو میں اموالش را زمان بہت حیاتش بعید ہے کہ به یہ پیغمبر جو صلی بات الله صحیح علیه ہو، واگذار کرد. ارث اسمش کیونکہ نی اون وقت. نه جب من دنیا سے روایت گئیں تو ندیدم، سب کچھ وہ بعیدم دے میدونم چکی همچین تھیں. چیزی باشه. کیونکہ نعم سلام الله علیه. کیونکہ پیغمبر اب جناب ختیجہ نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ پیغمبر کو دے دیا تھا، تو اب ارث روایت نہیں بچا کچھ ان معتبرہ کے لیے. کو صدیقۃ شہیدہ صلوات اللہ قتلت. نعم صلوات اللہ علیہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ شہیدہ ہیں. روایت میں آپ کو صدیقہ اور شہیدہ دونوں کہا گیا ہے. دو تا خلق دارن اینا، تمام 14 معصوم یه خلقت نوری دارن قبل از اینکه خدا هر چیزی را خلق کرده باشه. خدای عز و جل اون روزی 14 که معصومین سب کے خودش سب کی بود دو و هیچ خلقت ہے. ایک نبود خلقت و نوری ہے، هیچ خلق تو نکرده بود، کسی بھی چیز هیچ کو خلق کرنے سے پہلے نه خداوند عالم نے ان کے ملائکه نور نه کو خلق کیا. جن نه انسان نه زمین جب نه اولاد خدا نه تھا کچھ آسمون نہیں تھا، ها، نه نہ نه خلق نه مخلوقات میں نه کچھ نہیں تھا، کچھ اون بھی روزی خلق که نہیں ہوتا، خدا نہ تنها و ملک تنها تھے، بود نہ جن تھے، و نہ هر روزی انسان تھے، هیچی نہ خلق زمین، نکرده بود. نہ اول چیزی که یہ خلق کرد سیارے، کچھ بھی نور نہیں تھا. 14 معصومه. یکیش هم حضرت زهرا جب سلام الله علیها. بالکل تنہا این تھا یه خلقت، اور بھی یه کچھ بھی خلقت خلق هم نہیں، بعد از جو پہلی چیز خلق پیغمبر و کی خدیجه انہوں نے ان کے نور کو صلی خلق کیا. الله علیه و آله. ان میں سے ایک نور جناب زہرا سلام اللہ بله علیہ، بله ایک وہ خلقت ہے، صلی الله اور علیه. ایک وہ خلقت جو پیغمبر و جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے اس دنیا میں وجود میں آئی. السلام عليكم سيد، التمس دعاء. سلام علیکم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. ان شاء الله مقبوله مغفوره. اهلا وسهلا.
سيدنا.